سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بلا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب بڑی امیدیں لگی ہوئی تھی، مگر اب تو ٹرمپ صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ میں ایسا سلوک کروں گا ایران کے ساتھ کہ کسی بھی پریزیڈنٹ نے اس طرح کا نہیں کیا ہوگا. تو یہ مذاکرات تو پھر میرا خیال ہے کیا دیکھتے ہیں، کوئی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مبارک صاحب، یہ ساری جو گفتگو چل رہی ہے نا، اس کے دو پہلو ہیں. دیکھیں، جو کچھ بند دروازوں کے اندر کمروں میں ہوتا ہے نا، گفتگو شروع ہوتی ہے، وہ باہر بیان نہیں کیا جاتا. باہر کی زبان اور ہوتی ہے. تو پریس کو بیان دیا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہی باتیں اندر بھی اسی لہجے میں یا اسی انداز کے اندر ڈسکس ہوئی ہوں. تو یہ دو ڈفرنس وہ ہے. بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. ابھی تک تو یہی تھا کہ بھئی گو سلو تھا، لیکن یہ کہ بات چیت آگے بڑھ رہی تھی، اور ایران نے بھی اور امریکہ نے دونوں نے اس بات پہ اگری کر لیا تھا کہ ہاں ہم دوبارہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن کل رات جو ٹرمپ صاحب نے حرکت کی ہے، جو ایرانی کارگو جہاز جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ ہے فوجی ہیلی کاپٹروں کے ساتھ لوگ اترے ہیں اور جا کے اس کا انجن فیل کر دیا ہے اس جہاز کارگو جہاز کا، کہ ہم نے اس کو بندش لگائی ہوئی ہے. حادثہ کیا ہوا تو یہ 6 گھنٹے تک انہوں نے اس کو وارننگ دیتے رہے پہلے اس کارگو جہاز کو ایران کے، کہ بھائی آپ ہم نے یہاں پہ اپنا ارمس یا خلیج عمان جو ہے اس کے سارے کام نے محاصرہ کیا ہوا ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دے رہے، تو آپ واپس چلے جائیں. لیکن وہ نہیں مانا، تو پھر انہوں نے اپنے میرین اتاری وہاں پہ جو اپنے سپاہی وغیرہ، اور جا کے اس کا انجن فیل کر دیا. تو بہرحال اس کے بعد پھر ایران نے اسٹیپ اٹھایا. تو ایران نے کہا پھر ہم گفت و شنید میں شامل نہیں ہوں گے. ایران کا موقف یہ ہے کہ بھائی خود تک جو ہماری آپس میں جو ہوا تھا، فائر بندی ہوئی تھی، جنگ بندی ہوئی تھی، اس دوران ہم نے بھی اپنا آرمز کھول دی تھی کہ بھائی یہاں سے گزر جائے، جس پر دو بڑے شپ بھی گزرے ہیں مسافروں والے. TUI جو جرمنی کی مشہور کمپنی ہے، ان کے 2 بڑے شپ وہاں سے گزرے ہیں مسافروں کو لے کے. تو ہم نے جب پابندی اٹھا دی تھی تو پھر جنگ بندی کے ان کو بھی احساس کرنا چاہیے تھا، اور ہمارے شپ کو اس وقت مد تک تو نہیں روکنا چاہیے تھا کم از کم. تو اس بات پر ایران جو ہے وہ بگڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد نہیں جا رہے. اب امریکہ کا جو وفد ہے، وہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس کے مطابق تو وہ رستے میں ہوگا. اس کو آج صبح اسلام آباد پہنچنا تھا. کل رات سے اسلام آباد کو بھی انہوں نے سخت چیکنگ وغیرہ شروع ہو گئی ہے. بعض روڈس کو کمپلیٹلی بند کر دیا گیا تھا، اسی لیے کہ بھئی آج وہاں پہ صبح امریکن وائس پریزیڈنٹ اترنا تھا. تو ابھی تک تو ایسی اطلاع نہیں ہے ان کو اترنے کی، لیکن اب وہ رستے میں کہیں رک گئے ہیں یا کیا ہوا ہے. لیکن ایران نے بہرحال انکار کر دیا کہ بھئی وعدے خلاف ورزی کی تو ہم کفر شہید میں حصہ نہیں لے رہے. تو اب بدھ تک جو بھی ہے کہا یہی جا رہا تھا کہ بھئی بدھ اب جو میٹنگ ہوگی اس کے اندر شاید جنگ بندی جو ایکسٹینڈ ہو. بعض 3 مہینے کہہ رہے ہیں، بعض 6 مہینے تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک لمبا آپس میں ان کے چپکل چل رہی ہے 40 سال سے، تو 6 مہینے تک کے لیے جنگ بندی کر دی جائے، اور اس دوران یہ آپس میں گفت و شنید جو ہے وہ ان کے درمیان ڈائریکٹ جاری رہے. لیکن اب اس سٹیپ کے بعد، ایران کے سٹیپ کے بعد کیا ہے، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ شاید ایران جو ہے دوبارہ مان جائے گا، کوئی نہ کوئی اپنی بات منوا کے تو پھر دوبارہ اس میں مان جائے گا. ایران کے سرکاری میڈیا نے جب بھی کہی ہے یہ بات پچھلے 3 دن کے دوران، یہی کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کو ہم آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ان کی طرف سے جو ناجائز مطالبات ہیں وہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور ناجائز مطالبات کی کوئی فہرست تو نہیں آئی، لیکن بظاہر کوئی نہ کوئی ایسے مطالبات امریکہ کر رہا ہے جو کچھ یا تو وہ جو باہر بیان دے رہا ہے اس کو سامنے رکھ کے وہ ایسی باتیں یہ کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے. لیکن ایران والے ایک دفعہ تو اس دوبارہ میز پر بیٹھنے کے لیے تیار تھا. اب نیا سٹیپ جو اٹھایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس کے بعد ہمیں میرے خیال چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا کہ نیکسٹ سٹیپ آیا جو گفت و شنید ہو رہی ہے اسلام آباد میں، یا سر دست جو ہے معطل کر دی گئی ہے. خان صاحب، ایران مان جائے یا نہیں مان جائے، پر ٹرمپ صاحب کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میں ان کو ایسا سبق دوں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ایسا سبق نہیں دیا ہوگا، اور میں تباہ و برباد کر دوں گا. تباہ و برباد بھی کرنے کی باتیں کیجیے.
ان کے خلاف جو موقعی تحریک چلی ہے ڈیموکریٹک ان کا خیر کا ممبر ہے، اس نے ان کے خلاف باقاعدہ تحریک پیش کر دی ہوئی ہے کانگریس کے اندر کہ بھئی یہ اس کے اندر 4 شقیں ہوتی ہیں جن کے تحت کسی امریکن صدر کا موازنہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ اب صدر صدارت کے قابل نہیں رہا، اس کی جگہ یا تو نائب صدر دے دیا جائے یا 5 سکے ایسی ہیں جن کے تحت فوری طور پہ الیکشن ہو۔ لیکن اس کو جس صحت کے تحت کیا گیا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی نائب صدر جو ہے یہ صدر اس قابل نہیں کہ بھئی ایسے فیصلے کر رہا ہے جس سے امریکہ کا یہ 25 آئینی ترمیم ہے اس کے امریکہ کے آئین کے اندر، اس کے تحت اس نے درخواست دے دی ہے جس کے اندر 50 ڈیموکریٹک ممبران کانگریس جو ہے انہوں نے ساتھ سائن کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ریپبلکنس بھی پرانے جو 3-4 مشہور ریپبلکنس ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو اس کی حرکتوں کو کوئی بھی پسند نہیں کر رہا، اور نہ صرف یہ کہ باہر کی دنیا بلکہ خود امریکہ کے اندر بھی اسی حرکتوں کی وجہ سے اس کے خلاف کی آواز اٹھ رہی ہے۔ لیکن اب اس کی ایک طبیعت ایسی اس قسم کی ہے، پہلے دور میں بھی اس نے یہی کیا تھا، اس وقت اس نے آپ کو پتا ہے اینجلا مرکل کے خلاف جس قسم کی بکواس کی تھی، تو اب بھی یہ ہے اس قسم کی باتیں وہ بیٹوں کی بول جاتا ہے پریس کے سامنے بھی اور دنیا کے سامنے بھی، عیسیٰ کے بارے میں کہہ دیا اور اپنے آپ کو، اور اسی طرح جو پوپ صاحب ہے ان کے بارے میں اس نے یہ بات کہہ دی ہے، تو مطلب وہ اس کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن مطلب دنیا کو برداشت کرنی پڑے گی، لیکن دنیا اس کو پسند نہیں کر رہی اور اس کی یہ چیزیں اس کی اسی کے خلاف جا رہی ہیں۔ حضرت اسرائیل نہیں چاہتا جی جنگ بند ہوئے، جو سیدھی بات سامنے آ رہی ہے، کیونکہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے بیانات آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی وہ یورپ کو کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، یورپ بھی اس سے دور ہو گیا ہے، جس طرح اٹلی اور اسپین، اس کے بعد دوسرے ممالک۔ اسرائیل کو کیسے سمجھایا جائے؟ جو سب سے بڑا ایشو تو یہ اس وقت چل رہا ہے۔ اسرائیل کو سمجھانا جو ہے، جب امریکہ کو سمجھ آ جائے گی نا تو بات، وہ آپ خود اس کو امریکہ کو اس کو راضی کر لے گا۔ آپ دیکھ لیں وہ جنگ بندی نہیں کر رہا تھا لبنان کے اندر، لیکن جب امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تو وہاں پہ جنگ بندی ہو گئی، اور اس جنگ بندی کو توڑنے کے لیے جو ابو قاسم صاحب ہیں ان کے سیکرٹری جنرل ہے حزب اللہ کے، ان کے بیان کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے اپنا اعلان کر دیا کہ ہمیں جنگ بندی قبول نہیں ہے۔ جب ایک پروسیجر چل رہا ہے امن کے لیے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن کیونکہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا اس لیے انہوں نے، وہ چاہتے ہیں حزب اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہو جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کا بیان دے دیا۔ تو یہ بیان نقصان کا مجھے بنتے ہیں، اور امریکہ کو جو اسرائیل کو قابو کرنا ہے وہ کسی بھی اسٹیج پہ امریکہ جو ہے وہ اس کو قابو کر لے گا، اس کے لیے اتنی فکر مند کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب بھی ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے، بلکہ خود امریکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، جو وائس پریزیڈنٹ تھی امریکہ کی مسٹر بائیڈن کے ساتھ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے اس کے اسرائیل کے کہنے پہ شروع کی گئی ہے، اور خام ٹرمپ صاحب نے امریکہ کی پوزیشن جو ہے دنیا کے اندر خراب کی ہے، جو اس کا ایک گروپ تھا، جو اس کا دبدبہ تھا، اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کا مطلب دنیا جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، یا اس کو اس طرح تسلیم نہیں کر رہی، اس امریکہ تک ایسے عالمی طاقت جو ہے اس کو دھچکا لگا ہے۔ حضرت اسلام آباد تو چلو ایک وفد آ رہا ہے، آپ وہاں پہ سخت کر دیں، ہمیں پتہ چلا موٹر وے بند ہے، فلاں بند ہے، فلاں، کیا یہ پورا ملک ڈسٹرب کر دیا گیا، پنجاب پورا ڈسٹرب چل رہا ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، تو اتنی کیا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے؟ اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو کیوں وہاں پہ دعوتیں دیتے ہیں؟ ہاں، یہ وہاں کا لوکل ہمارا سسٹم ہی یہ ہے کہ بھئی جتنا زیادہ لوگوں کو تنگ کرو، جتنے زیادہ خوف پھیلاؤ، اس سے زیادہ ان کی ایونٹ کی جو ہے نا وہ اہمیت بڑھتی ہے وہاں کے ماحول کا مطابق۔ اگر یہ چیز کہیں یورپ میں ہوئی تھی، کہیں اور دوسری جگہ ہوئی ہوتی تو شاید اتنا طوفان نہ برپا ہوتا، تو پر کے ایک جگہ کے اوپر جہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے صرف اسی جگہ کو وہ روک سکتے تھے، لیکن وہاں باہر اسلام آباد سے پنجاب سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ہر راستہ جو بلاک کیا، ہر سڑکیں ٹوٹل بند کر دی ہوئی ہیں۔
اور یہ بات چیت شروع ہوئی, مہمان پہنچے نہیں, اس سے پہلے دنیا جو ہے عذاب کا شکار ہو رہی. نہیں تو ابھی تو یہ پریزیڈنٹ نہیں آ رہا, ایک وفد آ رہا, تو اگر ٹرمپ آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شاید کرفیو لگ گیا, اسکول بند کر دیے گئے, بچوں سے بھی خطرہ ہو گیا. چلے پہلے کون سا وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, اچھا پہلے کون سی ڈگریاں مل رہی. خان صاحب یہ جو ابھی دوبارہ سمندری راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں اچانک شور پڑا تھا, کیا دیکھتے کہ اب دوبارہ کوئی نہ کوئی قیمتوں میں جو کمی ہونی تھی وہ پھر وہیں کی وہیں رہ جائے گی؟ دیکھیں جو صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس میں تو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں, اور دنیا جو ہے اس وجہ سے بھی ممکن ہے کہ اب ایران کے خلاف ہونی شروع ہو جائے. ابھی تک تو لوگ خاموش تھے, بعض ممالک ایران کا ساتھ دے رہے تھے, لیکن جس حد تک جھکا ہے امریکہ, اوپر سے جو مرضی پریس میں بیان دیتا رہے, ٹرمپ صاحب بیان دے دیں, لیکن نونے خانہ جو کچھ صورتحال درپیش ہے اس کے اندر جو 10 نکات ایران کے تھے ان کو تسلیم کرنے کے بعد ہی بات چیت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے, اور ایران اپنی باتیں اب تک منوانے میں کامیاب رہا ہے. امریکہ کی پوزیشن ڈاؤن ہوئی ہے ایران کے مقابلے میں, لیکن جو اس کے جو بد اثرات دنیا پہ ظاہر ہو رہے ہیں اس کے لیے ظاہر بات ہے دنیا زیادہ انتظار نہیں کرے گی. امریکہ کا جھک جانا ایک دفعہ وہی کافی ہے. اب لوگ ایران سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایران بھی آگے آئے اور اس معاملے میں کوئی نہ کوئی معاہدہ ان دونوں کے درمیان ہو جائے. اس لیے کہ اب جرمنی کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سمر کے بعد ہمارے پاس جہازوں کا تیل نہیں ہے, ہم جہاز کھڑے نہیں کر سکتے. برٹش آف منسٹر نے بڑی لمبی پریس کانفرنس صبح کی ہے اور اس نے کہا کہ بھئی ہم قزاقستان سے کچھ حد تک تیل لینے میں کامیاب ہوں گے جو جہازوں میں جو تیل استعمال ہوتا ہے, لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ سمر شروع ہونے تک ہمارے پاس کے بعد پھر تیل نہیں ہے جہازوں کو چلانے کے لیے. اسی طرح جو آپ کا یہ ہے جس اخبار کا حوالہ دیا کرتا ہوں اس کا جو سنڈے ایڈیشن ہے اس کے اندر بڑا تفصیلی مضمون آیا ہے فائنینشیل ٹائمز کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کھاد بناتی جن چیزوں سے جو چیزیں کھاد میں استعمال ہوتی ہیں ان میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا 70 سے 80% جو ہے وہ خلیجی ممالک سے حاصل کرتی ہے, اور وہاں اگر یہ وہاں جنگ کے حالات رہتے ہیں تو پھر دنیا میں کھاد پیدا نہیں کی جا سکے, کھاد نہیں بنے گی, اور فوڈ کا اگلے سمر کے بعد جو ہے وہ فوڈ کی صورتحال دنیا کے لیے خراب ہو جائے گی اور دنیا کو فوڈ ملے گا نہیں. تو اس قسم کے جو معاملات انٹرنیشنل ہیں, ہم تو صرف اسی بات پہ خوش ہیں نا کہ ہمارے پاس مہمان آ رہے ہیں اور ہمارے حال ہمیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, ہمارے عوام کو اس کی طرف سے حکومت خاموش ہے, اس سے کسی کی توجہ نہیں. ہر منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ ہم نے کمال کر کے دکھا دیا دنیا کے لیے, دنیا کے 2 طاقتوں کو ملوا دیا, گفت و شنید کروا رہے ہیں ہم سیاسی جن کا تعلق نہیں ہے وہ بھی بیان دے رہے ہیں, لیکن اس کے جو بڑے اثرات ہیں جس سے دنیا وہ ہو رہی ہے متاثر ہو رہی ہے ہونے کا خدشہ ہے, وہ اس طرف ہماری حکومت کا تو دھیان نہیں ہے, لیکن باقی دنیا جو ہے ان کے کان کھڑے ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اب زیادہ تو دنیا چاہتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی معاہدہ ہو جائے اور دنیا کو ایسے حالات فیس نہ کرنے پڑے کہ قید کی صورتحال ہو یا حکومتوں کے پاس تیل کے لیے دنیا ماری پھرتی ہے. تو اس صورتحال کے لیے بہرحال اب جو مغربی دنیا ہے وہ سیریسلی سوچ رہی ہے, اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ پھر ایران کو بھی کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں کہ ایران بھی اپنے جس سٹیپ پہ کھڑا ہوا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ نیچے اترے. آخر میں یہ صرف بتائیے کہ پاکستان کی تو کوئی گارنٹی شرنٹی نہیں, کہتے چائنا جب تک گارنٹی کوئی نہیں دے گا اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, کہاں تک یہ بات درست ہے؟ دیکھیں جو ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر تو جو 5 ہیں سعودی عرب جو مصر ترکی اور وہ ان کا کہا جا رہا ہے کہ ان کا زیادہ پارٹ ادا کر رہے ہیں. چائنا کی گارنٹی میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ امریکن صدر کے لیے کوئی بھی ملک جو ہے گارنٹی دینے پر تیار ہوگا.
یہ بات یقین ہے کہ چائنا کے ساتھ گفت و شنید میں اس سے رائے لی جا رہی ہو، اس کو انفارم رکھا جا رہا ہو، یا چائنا کی مارفت بھی گفتگو ٹرمپ صاحب سے کی جا رہی ہو، تو اس کی بھی وہ بات آج کل مئی میں انہوں نے جانا ہے وہاں، تو اس کی بھی وہ بات اس ٹریڈ کے معاملے میں کی وجہ سے سن رہے ہیں، تو یہ ممکن ہے، لیکن یہ کہ وہ کوئی چائنا کی گارنٹی چلے گی یہ مجھے نظر نہیں آتا، بلکہ دنیا میں جو نئے بلاک بن رہے ہیں ان کے اندر تو شاید امریکہ سے ہٹ کے دنیا نئے بلاک جو بنا رہی ہے، اس کے اندر چائنا نے جن 8 ممالک کو ساتھ ملانا چاہتا ہے، اس میں تو امریکہ کی کوئی وہ ایسی وہ نہیں ہے۔ جو ووٹسن انسٹیٹیوٹ ہے جو اس کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا بڑا مشہور ہے، اس نے بتایا کہ 8 ممالک جو ہیں آرمینین، آذربائیجان، ہنگری، قزاقستان، منگولیا، پاکستان، ترکی، ازبکستان جو ہے ان کو ساتھ ملا کے کہ یہ ایک ایشیا اور یورپ کی پاورز کو ملا کے ایک گروپ بنانا چاہتا ہے چائنا، جس کے اندر بہت ہی بڑی انویسٹمنٹ جو ہے چائنا نے ہنگری کے اندر کی ہے، اور وہاں سے ایک نیا گروپ بھی کھڑا کرنا چاہتے ہیں یورپ کے مقابلے کے لیے۔ تو اس قسم کی دنیا مطلب ان معاملات کی طرف جا رہی ہے، تو ایسے میں چائنا کا امریکہ سے ہٹنا جو ہے مطلب امریکہ کو اہمیت دینا وہ سیاسی طور پہ تو ہوگا، لیکن شاید ڈائریکشن جو ہے اب ممالک کی بدل رہی ہے۔ ہاں تو آخری بات کے بعد ایک رہ گئی تھی، آپ نے ابھی کیونکہ وہ سوال سے سوال لکھا تھا، آپ کہہ رہے ٹرمپ کی کوئی گارنٹی نہیں دے گا، تو ٹرمپ تو کہتا ہے کہ فیلڈ مارشل اور شہباز شریف باقی پوری دنیا کچھ نہیں کہہ رہی، وہ اکیلے ہی تعریف کر رہا ہے۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ ہمارے جو چیف آرمی سٹاف ہے، وہ ٹرمپ کہتا ہے یہ تو گریٹ مین ہے۔ وہ ایک فکرہ کہتا ہے اور ہمارے بھی ہے، اس کو خبریں بنا کے شائع کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں کہ اس وقت پاکستان امریکہ کو ضرورت ہے، پاکستان کی گفت و شنید میں اس نے آگے کیا ہوا ہے، یہ اس لیے اس کا مطلب اس کا تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ایسا مشکل تعریف رکھنے والی بات نہیں ہے، جو اس سے کوئی ایسا نتیجہ نکالنا جو ہے اس کا مطلب نتیجہ نکالنا کہ یہ بنیاد بن جائے گی، یہ مستقل ایک پازیٹو پوائنٹ ہوگا، یہ امریکہ نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں، اپنے مفاد کے مطابق چلتے ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب، وقت آنے پہ گدھے کوئی باپ بنا لیتے ہیں۔ یہ تھی جی تازہ صورتحال، چینل کو سبسکرائب کریں۔